علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. وعن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، فانما هلك الذين من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم، او كما قال نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حاضرین محترم، سامعین بس، اسٹیج پر رونق افروز میرے محترم معظم علماء کرام، مقدس ہستیاں، خصوصاً ہمارے مخدوم و محترم حضرت مولانا انوار الحق صاحب دامت برکاتہم، اور اس اجلاس کے کنوینر مولانا محمد حسان قاسمی صاحب دامت برکاتہم، پس پردہ تشریف فرما میری ماؤں اور بہنوں، اسٹیج پر جو پاک تینت، پاک صورت، پاک سیرت ہستیاں رونق افروز ہیں، ان میں سے اکثر کے ذات والا صفات سے میں متعارف نہیں ہوں، اگرچہ میری پیدائش اور میری سکونت یہی ایک خطہ ہے۔ پڑوس میں ایک گاؤں رامپور جبدی کے نام سے مشہور ہے، اصلاً میں وہیں کا رہنے والا ہوں، اور ضلع بستی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد 20واں سال چل رہا ہے، تدریسی خدمات میں انجام دے رہا ہوں۔ محترم حضرات، یہ تھا میرا مختصر تعارف۔ یقین مانیے آج میں اپنے دل سے جس طرح اندر سے ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں، اور اپنے آپ کو سعادت مند اور اپنی خوش نصیبی سمجھ رہا ہوں میں کہ آج اپنے دیار اور اپنے خطے کے ایک تاریخی مدرسہ، جہاں سے علم و فن کے آفتاب و ماہتاب نکل کر گئے، اور جس جگہ گئے کوئی رسم ہو، کوئی بزم ہو، یہ شعار اپنا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا۔ یہ مدرسہ ایک تاریخی مدرسہ، مدرسے کے ذمہ داران نے یہ اجلاس
منعقد کیا اور اس کا عنوان سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ رکھا۔ یقیناً دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، ایک کو پکڑیں گے دوسرا خود بخود آ جائے گا۔ نبی کی روش کو اپنائیں گے، نبی کی سیرت کو اپنائیں گے، نبی کے کردار کو اپنائیں گے، نبی کی اخلاق کو اپنائیں گے، نبی کی زبان کو اپنائیں گے، معاشرہ خود بخود بن جائے گا اور سدھر جائے گا۔ اور جس نے معاشرے کی اصلاح کی، معاشرہ اگر سدھر جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ معاشرہ بغیر اس ہستی کی سیرت کو اور کردار کو اپنائے ہوئے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ مپندار سادی کی راہ صفا تمہارا جز پر پڑے مسلمان۔ سادی یہ مت سمجھو اللہ والوں کا راستہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی اور آپ کے نقش قدم پر چلے بغیر طے کیا جا سکتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ قرآن مقدس کا جو آیت میں نے پڑھی ہے، قرآن میں اعلان کرتا ہے تمہارے پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والی تمام روحوں کو اور تمام انسانوں کو روحوں کی شکل میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ زبانیں خاموش تھیں، کسی سے جواب نہیں بن پاتا تھا۔ اس نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے سبب، جس کی وجہ سے کائنات بسائی گئی، سب سے پہلے آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، بلا دربار خداوندی سے پھر اعلان ہوتا ہے شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین۔ سن لو یہ گواہی تم سے اپنی ربوبیت کی اور یہ اپنی خالقیت کی اور اپنے مالکیت کی اور اپنے قادر مطلق ہونے کی تم سب سے گواہی لے لیا ہے۔ کل قیامت کے دن میرے دربار میں آ کر کچہری میں علی رؤوس الاشہاد یہ بہانہ نہ کر سکو انا کنا عن ھذا غافلین، بار الہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ علماء امت اور اساتین امت موجود ہیں، اس کی تشریح، اس کی تفسیر خوب اچھی طرح کرتے ہیں کہ اللہ کے دربار سے ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دے، اسے نصرانی بنا دے، اسے مجوسی بنا دے، جیسے تربیت ہوگی، جیسے اخلاق سکھائیں جائیں گے، جو مذہب اپنایا جائے گا اسی طرح سے وہ بچہ بن کر سورے گا۔ تیار حاضرین محترم، اصلاح معاشرہ افسوس کا مقام ہے۔ تھے تو آبا ہی تمہارے، پر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا۔ آج کی یہ امت اور آج کا مسلمان اور آج کا معاشرہ، آج کا سماج، کوئی ایک خطہ اور کوئی ایک کونا اور کوئی ایک گاؤں اور کوئی ایک قریہ اور کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں گناہوں کی، فحش کاموں کی اور بے حیائی کا سیلاب اور طوفان بدتمیزی برپا نہ ہو۔ آج کا نوجوان اپنی خواہشات نفسانی میں مست،
آج کی ہماری مائیں اور بہنیں اپنے شوق اور زینت اور آرائش اور طرح طرح کے خمار میں مبتلا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ زمانہ جس زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آپ تشریف لا کر کے اور دنیا کو سرفراز فرمایا تھا، اس دور کا اور اس زمانے کا نقشہ پڑھو، اور پڑھا نہیں ہے تو معلوم کرو کہ وہ کون سی برائیاں تھیں جو ان میں نہیں تھیں۔ اسی نبی امی نے یہ اعلان کیا تھا کہ ضرور بھی ضرور لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، شِبْرًا بِشِبْرٍ حَذْوًا بِالنَّعْلِ، کہ ضرور بھی ضرور تم اپنی گزشتہ امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، ان کے قدموں سے قدم ملا کر چلو گے، یہاں تک کہ اگر گزشتہ امت میں کسی نے اپنی انسانیت کو اور اپنے اخلاق کا سودا کر کے اور اپنی ساری کردار اور ساری شریعت کو مسمار کر کے منہدم کر کے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا، ایسا ضرور ہوگا کہ وہ اپنی تم میں سے وہ ایک شخص ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ کہاں گئے وہ نوجوان؟ کہاں گئے وہ نوجوان کہ ان کو معلوم ہو گیا کہ ابو جہل نامی شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی توہین کرتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے، نکل پڑے آج اس دشمن کا، آج اس ساتھ رسول کا، آج اس گستاخ کا کام تمام کر کے رہے۔ ابو جہل نامی شخص دو چھوٹے کم سن بچے، بدر کی جنگ جاری ہے، مارکہ حق و باطل برپا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں دعا ہوا ہے، اور الہا وزاری کے ساتھ اس نبی امی کی زبان سے جو الفاظ مبارک ادا ہوئے، اے اللہ آج ہی مٹھی پر جماعت کام آ گئی تو قیامت تک سوئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے۔ وہ دونوں کون سے صحابی پوچھتے ہیں ابو جہل ہے کون؟ ابو جہل ہے کون؟ ابو جہل کون ہے بتاؤ مجھے۔ کسی نے بتا دیا کہ وہ ابو جہل جانا اور للکارا اور اس طرح سے چھپتے جیسے چیل چھپتے اور جھپٹ کر کے اس طرح سے تلوار چلایا کہ اس کا کام تمام کر دیا، اور شہادت کے ساتھ اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچے، یا رسول اللہ میں نے دشمن کا کام تمام کر دیا۔ وہ کہہ رہے میں نے قتل کیا، وہ کہہ رہے میں نے قتل کیا۔ نوجوانوں خواب غفلت میں، خواب خرگوش میں کہاں مست ہو؟ تمہاری ماں کی عزتیں تار کی جا رہی ہیں، تمہارے نبی کی آبرو کو لوٹ جا رہا ہے، تمہارے صحابہ کے تقدس کو پامال مار رہا ہے، تمہاری شریعت مطہرہ کا جنازہ نکال۔ افسوس ہے، افسوس ہے، افسوس ہے، ہماری ماں کو ایمان کی حقیقت تک نہیں معلوم، اپنی عزت و عصمت اور اپنی آبرو کی حقیقت نہیں معلوم۔ شریعت نے جن کو متبرک بنایا تھا، جن کی گودوں میں نبیوں کی ولادت ہوئی تھی، جن کی گودوں میں جن کے بطن سے اولیاء کرام تشریف لائے، افسوس ایسی ولیہ اس دنیا میں آئی اور چلی گئی کہ اگر کسی غیر محرم نے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہہ دیا تمہارے جیسی حسین انگلیاں میں نے کسی کی نہیں دیکھی، تو انہوں نے اپنی انگلیاں ہی ختم کر ڈالا۔ یہ انگلی رکھنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر حرام لگا پڑ چکی ہے۔
افسوس ارتداد کی لہر چل رہی ہے، بے دینی کا ماحول چل رہا ہے، اور یاد رکھو نوجوانوں، مختصر وقت ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دشمنان دین اور اعداء اسلام تمہاری اس بات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ تمہارے شعار کو اور تمہاری نشانیوں کو اور تمہارے تشخصات کو اور تمہارے امتیاز کو مٹا دیا جائے۔ نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان ہی نہ ہوگی، داستانوں یہ طے کیا جا چکا ہے، منظم پلاننگ کی جا چکی ہے۔ اگر نہیں سدھرو گے، قرآن نے کہا ہے یہ دین برقرار رہے گا، یہ دین باقی رہے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر شریعت کو ٹھکراؤ گے اور شریعت کو اور اسلام کو اپنے پیروں سے پامال کرو گے اور روکو گے، اللہ کی ذات آج بھی اس بات سے عاجز نہیں ہے کہ اللہ تم کو صفحے آسمان سے ہٹا دے۔ ایسی قومیں لے کر کے آئے جو تمہاری طرح نہ ہو بلکہ وہ تابعدار اور فرما بردار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات صاف طور پر کہہ دیا ہے۔ ہو سکتا ہے مفسرین کرام نے اس کے ساتھ لگائی ہو کہ یہ بات اسی کے لیے ہے جو کفر کے ساتھ ہو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کفر ہو یا کافرانہ عمل، اللہ نے قرآن کریم میں کہہ دیا ہے وَإِن تَمُوتُونَ وَإِنْ وَتُّنُونَ، اگر تم سابقہ امتوں کی طرح اور وہ حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی حرکت کریں گے، ڈنڈے بجائیں گے، تمہارے اوپر عذاب کو مسلط کریں گے۔ یہ جو کرپشن اور یہ دشمنی اور یہ نفرت کی ہوائیں جو چل رہی ہیں، اس میں معاف کیجئے گا، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور بڑے بزرگوں کا مقولہ اور محفوظ ہے۔ کسی نے نقل کیا حضرت مولانا یوسف صاحب جو امیر جماعت اور امیر دعوت و تبلیغ رہ چکے ہیں، انہوں نے ایک ملفوظ ارشاد فرمایا تھا کہ سن لو اسلام کی کھیتی سب سے پہلے مسلمانوں نے کی اور کٹی کٹائی کھیتی غیروں نے۔ اسلام پر چلنا اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہونا یہ پہلے ہم نے چھوڑا، اور چھوڑانے کی ساری بات میں۔ بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس محفل میں مختصر وقت کے اندر میں خاص طور سے اپنے نوجوان بھائیوں کو اور اپنی نوجوان بہنوں کو اور ماؤں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ پیغام ہے کہ یہ عزم لے کر اٹھو، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ ہم اپنے پیغمبروں کی نصرت کریں گے اور ایمان والوں کی مدد کریں گے اس دنیا کی زندگی میں بھی، اور اس وقت جب کہ ساری انسانیت جمع ہوگی، سارے انسان میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو دوستو، میں نے قرآن مقدس کی جو آیت پڑھی تھی، اللہ نے ہم کو ایمان والا بنا کر کے پیدا کیا ہے، اور ہر وقت اس بات کا استحضار رکھیں کہ یہ اس کائنات کا خالق، ہمارا خالق و مالک، آسمان و زمین کا خالق و مالک، چاند سورج ستاروں سیاروں دریاؤں کا مالک، پہاڑوں درختوں نباتات جمادات کا مالک ایک رب۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ یہ ایمان کی حقیقت ہے، اس ایمان کو ہم ڈنکے کی چوٹ اعلان قلبی کرتے تھے،
کو مانتے ہیں ایک ہی خدا کے سامنے سر بسجود ہوں گے اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ تمہارا ایک معبود اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے لہذا وہی بڑا مہربان ہے بڑا رحم کرنے والا بزرگوں اور دوستوں اس ایمان پر جب عمل پیرا ہو جاؤ گے تو ایسا نہیں ہے کہ حالات سے چھوٹ جاؤ ایسا نہیں ہے کہ امتحانات اور آزمائش سے بچ جاؤ گے قرآن نے تو اعلان کیا ہی ہے کھڑا اور کھوٹے کی پہچان ہم کریں گے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ضرور بے ضرور تمہاری آزمائش کی جائے گی تمہارے جانوں کے سلسلے میں تمہارے مالوں کے سلسلے میں اور ضرور بے ضرور مشرکین کی طرف سے تکلیف دہ باتیں سنو گے طرح کی باتیں سنو گے کبھی تمہارے نبی کو کہیں گے کبھی تمہاری ذات پر کیچڑ اچھالیں گے کبھی تمہارے مذہب پر کیچڑ اچھالیں گے محترم حضرات ایسے وقت میں اگر تم ثابت قدم رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے اور اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ ہم اپنی ذمہ داری اور اپنا فریضہ ادا کرتے رہیں گے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کبھی اسلام کا کوئی بال پھیکا نہیں کر سکتا کیوں یہ آج نہیں زمانے سے چلا آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا فرعون ہی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی جب پہنچے ہیں اس کو دعوت دینے کے لیے تو سب سے پہلے فرعون نے اپنا احسان جتلایا أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ہمارے پالے ہوئے ہمارے ہاتھ میں کھیلے ہوئے ہماری گود میں پلے ہوئے ہم کو سبق سکھانے آئے وَفَعَلْتَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ تم جو کر کے گئے تھے ایسا نہیں ہے مقدمہ درج ہے اس کی فائل کٹی ہوئی ہے فائل کھولی جائے موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا ناداری کا زمانہ تھا کم سنی کا زمانہ تھا جو کچھ ہو گیا کہنا یہ ہے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا یہ اگر نبوت کا دعویٰ ہے تو نبوت کی دلیل پیش کی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو معجزے عطا کیے ایک لاٹھی کا اژدہا بنانا اور ایک ہاتھ یہ دے بیضہ ہاتھ کے اندر ایسی چمک اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی تھی کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے خیرہ پیدا پڑا یہ دو معجزہ جب دکھایا فرعون نے جھٹ سے کہہ دیا تم نے جادو بھی سیکھ لیا اگر تم نے جادو سیکھ لیا ہے تو تمہارا مقابلہ ملک کے جادوگروں سے ہوگا اگر تم نے ان کو زیر کر دیا پھر تمہیں مانوں اعلان کیا گیا دن متعین کیا گیا جگہ مقرر کی گئی تمام جادوگران پہنچے اور انہوں نے اپنا جادو استعمال کرتے ہوئے فَالْقَوْا حِبَالَهُمْ وَإِصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ بزرگوں اور دوستوں وقت ختم ہو رہا ہے مختصر کرتے ہوئے اپنی بات کہ جادوگروں نے اپنے رسیوں اور لاٹھیوں کو اپنی جادو کے ذریعے سے رینگتا ہوا سانپ بنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا اللہ نے کہا ڈریے نہیں اللہ انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے اور تمام ایمان کے ساتھ ہوتا ہے جادوگروں کو جب موسیٰ علیہ السلام نے شکست دے دیا تو انہوں نے فرعون نے فوراً کہا انہو علمکم السحر وَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَوْقَتِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ
اچھا تمہارا استاد ہے موسیٰ؟ اور اس نے کہا اب میں تم کو سزائیں دوں گا، تمہارے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا۔ بزرگوں یہ آیت ہم کو دعوت دے رہی ہے، دستک دے رہی ہے، اپنے ایمان کو ہمیں اس قدر مضبوط کرنا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا فرعون تیرا بس اور تیرا زور اور تیری طاقت صرف اس دنیا ہی میں چل سکتی ہے، کل خدا کے سامنے نہیں چلے گی۔ ہم نے تو اپنے پروردگار پر اس لیے ایمان قبول کیا ہے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کا معاف کرے۔ حالات آئیں گے، جرم خوف محسوس ہوگا، لیکن ایمان کی طاقت مضبوط ہوگی۔ اگر ایمان مضبوط ہوگا تو یہ ساری ہوائیں سب چلی جائیں گی، بادل چھٹ جائیں گے، ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ سفید نور پھر برابر۔ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی اور اس امت کی روٹھی ہوئی آبرو کو پھر سے واپس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہیں کہیں باتوں کو قبولیت سے سرفراز فرما دے، جو کچھ کمیاں ہوئی ہوں اللہ ان کمیوں کو اپنے فضل سے درگزر فرما دے۔ حضرات اساتذہ کرام، ہمارے استاذ محترم بھی اس اسٹیج پر رونق افروز ہے، بڑے بڑے علماء کرام اور نباز قوم، بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں جن کے سامنے زیادہ گرگشائی کرنا یقیناً جرأت ہوگی اور بے باکی اور جسارت ہوگی جو مناسب نہیں ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ انہی باتوں کو قبولیت سے سرفراز فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔